ہم لوگ رمضان کے مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج ہمارا 11واں روزہ ہے۔ رمضان سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا، اس خطاب میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اس مہینے کے 3 حصے ہیں، اولہ رحمۃ ووسط مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ جو پہلا عشرہ تھا، پہلا جو 10 دن کا دورانیہ تھا، رحمت والا حصہ وہ کل ہم سے رخصت ہو گیا، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شرابور ہو کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھیگ کر کے اللہ تعالیٰ سے اب مغفرت طلب کرنے والے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس عشرے میں اس مغفرت کے مناسبت سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی آپ کے سامنے سنایا گیا کہ قرآن اپنے متعلقین کو قدر و منزلت بھی عطا کرتا ہے، اور یہی قرآن دوسرے لوگوں کو ذلت و مسکنت میں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن قوموں کو عروج بھی عطا کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے تقاضے پر نہیں چلتے ہیں، یہی قرآن ان لوگوں کو زوال کا مزہ بھی چکھا دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور سلطنت کے مختلف حصے میں اپنے والی، حکام اور گورنروں کا تقرر فرمایا، تو جو اسلامی اعتبار سے بھی مین ایریا ہے مکہ اور طائف، ان کا حاکم حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزاعی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اسی زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ مکے کے حالات معلوم کرنے آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر حاکم مکہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی آمد کی خبر ملی، تو امیر المومنین کے استقبال کے شوق میں وہ مکہ سے نکل کر کے باہر آئے، اور مکہ سے 101 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک جگہ ہے وادی عثمان، آج بھی یہ جگہ ہے، یہاں وادی عثمان آئے، اور اسی جگہ پر حضرت المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پرجوش استقبال کیا۔ صلح کرنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ نافع، تم تو میرے استقبال کے لیے یہاں چلے آئے ہو، مکہ میں اپنے بھائیانہ میں کس کو حاکم بنایا ہو؟ تو حضرت نافع نے یہ جواب دیا کہ ابن ابزا کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان نہیں پائے کہ ابن ابزا کون ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع نے جواب دیا کہ وہ میرا ایک غلام ہے۔ یہ جواب سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، اور تعجب ہی نے حضرت نافع سے یہ سوال پوچھا کہ تم نے سادات قریش پر اور ثقیف مولا پر ایک غلام کو حاکم بنا دیا، جو نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اور خاندان عرب میں سب سے زیادہ معزز اور اعلیٰ خاندان ہے، ان لوگوں پر تم نے غلام کو حاکم بنا دیا۔ حضرت نافع نے جواب دیا کہ ابن ابزا کو ہم نے حاکم اس لیے بنایا کہ وہ عالم قرآن بھی ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے، اور فرائض کے جاننے والے بھی ہیں۔ وہ حافظ قرآن بھی ہے اور فرائض کے
جاننے والے بھی ہیں۔ یہ جواب سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل فرمایا اور یہ کہا کہ تمہارے نبی نے سچ فرمایا ہے ان هذا الكتاب يرفع به اقواما ويضع به آخرین، یہ قرآن کچھ لوگوں کو قدر و منزلت عطا کرتا ہے اور یہی قرآن دوسرے کو قال مذلت میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ابن ابزہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن ابزہ، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ صرف قرآن کی وجہ سے، عالم قرآن ہونے کی وجہ سے، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے حضرت نافع نے اتنا بڑا درجہ عطا کیا، ان کے سادات قریش کا حاکم بنا دیا، ثقیف مولا کا والی بنا دیا، یہ صرف قرآن کی بدولت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کوٹ کی کہ قرآن کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ پھر یہی عبد الرحمن ابن ابزہ ہے جو غلام تھے، لیکن جب حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو خراسان کا بھی حاکم ان کو بناتے ہیں۔ تو قرآن کی بدولت ایک غلام سے اٹھ کر کے آدمی حاکم تک بنتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور اس شک و شبہ سے بالا تر کتاب سے متقی صفت حضرات ہی استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور خود قرآن ہی کی شہادت یہ ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے متقی بننا، تقوی اختیار کرنا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس ماہ قرآن میں یعنی رمضان میں جتنا زیادہ قرآن سے جڑے گا، جتنا زیادہ قرآن سے لگاؤ رکھے گا، جتنا زیادہ قرآن سے وابستہ ہوگا، اس کا روزہ تقوی کے مقصد میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ تجزیہ کریں گے تو قرآن سے جڑنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کرنا، آپ کو موقع ملتا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں اور آپ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ہر 7 دن میں جو 7 منزلیں ہیں کلام پاک میں سے بعض یہ ختم کر لیں۔ اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں تو کم سے کم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ 3 عشرے ہیں تو ہر ایک عشرے میں کم سے کم 1 کلام پاک ختم کر لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو پائے تو کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ پورے رمضان میں 1 کلام پاک آپ ختم کریں، ایک مکمل کلام پاک اس پورے مہینے میں پڑھیں۔ تو 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے اوامر و نواہی پر عمل کریں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن میں خدا تعالیٰ کے احکام کیا ہے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا عمل کرانا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، جس کو اوامر و نواہی کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا، قرآن نے جن چیزوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ چیز مت کرو وہ نہیں کرنا، جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کرو اس کو کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن عربی زبان میں ہے، ہر شخص کو عربی زبان نہیں آتی، تو پہلا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ چونکہ اللہ کی زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھ کر کے ہم کلام پاک کے ترجمہ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی انتظار میں یہ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو دوسری شکل یہ ہے کہ آج تقریباً ہر زبان میں اور بالکل آسان اور سادہ زبان میں کلام پاک کے ترجمہ اور تفاسیر موجود ہیں۔ اول مرحلہ میں جب اس سے پہلے آپ نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا ہے تو پہلی مرتبہ صرف آپ ترجمہ سے جڑیں اور کوشش یہ کریں کہ پورے رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ پورے کلام پاک کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اسی طریقے سے کریں کہ بھائی کچھ پارے سلیکٹڈ کر لیں کہ اس سال میں ہم 10 پارے کا ترجمہ کو دیکھیں گے اور اگلے سال کو 10 کو دیکھیں گے، پھر اگلے سال کو اس طریقے 10 کو دیکھیں گے۔ تو بہرحال دوسرا طریقہ کلام پاک سے جڑنے کا یہ ہے کہ آپ کلام پاک کے احکام پر عمل کریں، کلام پاک کو سمجھیں کہ کلام پاک ہم سے کیا کہتا ہے۔
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کلام پاک کو تراویح میں سننے اور سنانے کا اہتمام کریں۔ تراویح میں سننے کا اور سنانے کا جتنا اہتمام کریں گے اتنا زیادہ آپ کا قرآن پاک سے تعلق اور لگاؤ کی علامت ہوگی۔ تو اب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے کلام پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، کلام پاک کی اوامر و نواہی پر عمل بھی کر رہا ہے اور تراویح میں بھی سننے اور سنانے کا اہتمام کر رہا ہے، یہ کہا جائے گا کہ اس کا روزہ اپنے مقصد میں یعنی تقوی کے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہے اور اس کا روزہ اس کو متقی بنانے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ کہہ لیجیے کہ جس مقصد سے روزہ رکھا جا رہا ہے اس مقصد میں اس کا روزہ مکمل طور پر کامیاب ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوں گی، ان تین چیزوں کو آپ جس اعتبار سے جتنا کریں گے اتنا آپ کا روزہ تقوی کے مقصد میں آگے جائے گا، اور ان تین چیزوں میں آپ کے اندر جتنی کمی آئے گی اسی درجہ آپ کا روزہ تقوی کے معیار سے نیچے چلا جائے گا۔ تین چیزیں آپ تلاوت کو کرواتے ہیں، اوامر و نواہی پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن آپ تراویح میں نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، یا تراویح میں سنتے ہیں تو ایسا سنتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب شامل ہوتے ہیں اور پھر شروع میں چھوڑ دیتے ہیں، یا جو تراویح کا تقاضا ہے جس اعتبار سے اس کو پڑھنا چاہیے، جس شوق اور رغبت کے ساتھ، اس شوق اور رغبت کے ساتھ آپ نہیں پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ تین چیزوں میں سے دو کام کر رہے ہیں اور تیسرا کام کر رہے ہیں لیکن اس کو اس تقاضے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو اسی درجہ آپ کو روزہ تقوی کے معیار سے گھٹ جائے گا۔ آپ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں لیکن آپ قرآن کے تقاضے پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں اور آپ تراویح میں بھی مکمل طور پر سننے سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، تب وہ تین درجوں میں سے آپ نے دو درجے پر عمل کیا تو دو درجہ آپ کا روزہ تقوی کے معیار پر رہے گا اور ایک درجہ آپ کا تقوی کے معیار سے نیچے گر جائے گا۔ تو ان تین چیزوں میں سے آپ جتنا جڑیں گے اتنا زیادہ آپ کا روزہ آپ کے تقوی کے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اس کو الٹا سوچیے کہ آپ روزہ تو رکھتے ہیں اور روزے کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کا روزہ آپ کو ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے پر بھی قرآن سے جوڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا روزہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، آپ کا روزہ مقبول نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن کا مہینہ ہے اور جس قرآن سے متقی لوگ ہدایت پاتے ہیں اور جو روزہ آپ کو متقی بناتا ہے، تو روزہ تو آپ کو متقی بنا رہا ہے، لیکن متقی بنانے کے باوجود جو قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اس سے نہیں جوڑ پا رہا ہے۔ جب نہیں جوڑ پا رہا ہے تو یہاں پر یہی سمجھا جائے گا کہ ہمارا روزہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے مقصد میں ناکام ہے، جس کی بنیاد سے ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن جو اپنے ماننے والوں کو قدر و منزلت عطا کرتا ہے، اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اس کا استفادہ کرنے والا متقی لوگ ہیں، جب یہ متقی آدمی ہے اس متقی آدمی کو اپنے سے جوڑ نہیں رہا۔ اگر قرآن آپ کو محروم کر رہا ہے، قرآن کریم خود کو اپنے سے آپ کو نہیں جوڑ رہا ہے، تو یہ چیز ہم کو دعوت محاسبہ دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا روزہ تقوی کے مقصد میں ناکام ہے اور ہم روزے میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اور بھی بے شمار اپنی مظاہر ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن افضلیت اور تقدس صرف رمضان کریم کو حاصل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ہزاروں راتیں زندگی میں آتی ہیں، لیکن تاج افضلیت جس رات کو حاصل ہے وہ شب قدر ہے۔ کیوں شب قدر ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن کریم ہے کہ اسی رات پورا کا پورا قرآن سمائے دنیا پر نازل ہوا ہے۔ اور بھی مثالیں لیجیے، آپ ہر جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو کوئی امام نہیں بناتا، وہاں آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ شرٹ پینٹ پہن کے آئے ہیں، آپ برانڈیڈ کپڑا پہن کر کے آئے ہیں، چلیے آپ امامت کر دیجیے۔ وہاں کون امامت کرتا ہے؟ وہ عالم قرآن امامت کرتا ہے، وہ حافظ قرآن امامت کرتا ہے۔ تو ہزاروں لوگوں کے بیچ میں، ہزاروں مقتدیوں کے بیچ میں، عام مجمع میں ایک عالم قرآن کو فوقیت دی جاتی ہے، ایک عالم قرآن کو آگے کیا جاتا ہے، ایک عالم قرآن کو اپنا امام تسلیم کیا جاتا ہے، ایک عالم قرآن کو اپنا خطیب بنایا جاتا ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو
قدر و منزلت ادا کرتا ہے۔ تو قرآن سے ہم جڑیں گے تو قدر و منزلت ہمیں خود ملے گی۔ ہم جتنا قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے ہم اتنا زیادہ ذلت کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے، ہم اتنا زیادہ ظلم و حالی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اسلام کی اولین آہت سے ایک تجزیہ کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن سے جڑے ہوئے تھے، صحابہ قرآن سے کتنے جڑے ہوئے تھے، تابعین قرآن سے کتنے جڑے ہوئے تھے، تابعین قرآن سے کتنے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنے جڑے ہوئے تھے، اس درجہ قرآن سے شغف رکھتے تھے، اس درجہ وہ قرآن سے مربوط تھے کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جہاں جہاں جاتے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے، خوش بختی اور نیک کامنا میں اس کا استقبال کرتی تھی اور ان کے قدم چومتے۔ لیکن آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں اور تاریخ کے جس صدی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی حال کے لیے علامہ اقبال کو تجزیہ کے لیے کہنا پڑا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ۔ آج جو امت ظلم و حالی کا شکار ہے، آج جو ہم بس پردگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ بڑھ چکے ہیں اور قعر مذلت میں گر چکے ہیں، پوری دنیا میں کئی مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جتنا زیادہ قرآن سے دور چلے گئے اتنا ہی زیادہ قرآن نے ہم کو گڑھے میں ڈال دیا، ہم کو قعر مذلت میں ڈال دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے کی طرح اور اولین اہل اسلام کے زمانے کی طرح اسلام کا وہ شان، اسلام کی وہ شوکت پھر واپس آئے، اس کا علاج صرف اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہمیں علامہ اقبالی کے زبان میں کہہ دیجیے کہ گر بھی خواہی مسلمان زیستن نیست منہ کے جز بخورا زیستن۔ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو اور حقیقی معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہو، وہ مسلمان جہاں بھی جاتا تھا، جہاں سے بھی گزرنا تھا، کامرانی اس کا استقبال کرتی تھی، کامیابی اس کے قدم چومتی تھی۔ اگر وہ مسلمان بننا چاہتے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں۔ قرآن سے جب تک نہیں جڑیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے اور قرآن پر عمل نہیں کریں گے، اور رمضان کے اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں سننے سنانے کا اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ہمیشہ پس پردگی کا ہی شکار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے مہینے میں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کا جو تقاضا ہے اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کا اعلان ہے کہ آپ جس